انوار و اکرم حبیب یاسین طٰہٰ و ملجا و ماوا سرور کائنات خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی جس کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ کہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی۔ آپ انسان کامل کہلائے۔ آپ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جانوروں، قوم در قوم، ملک در ملک، قریہ با قریہ، قوم با قوم، جو بھی یہاں تک کہ بے جان اور نباتات کے لیے مثال بن کر آئے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قلم و دوات کو اس کو جو ان کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قلم اور دوات کو اور اس کو جو ان کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ ہم یہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیم اور عمل میں نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہیں۔ اس ارشاد ربی کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی سے ملتا ہے۔ آپ کے آنے سے عورت کو وہ مقام ملا جو سایہ رحمت ملا، اس کو دنیا میں انسان کے حقوق سے مالا مال کیا گیا۔ لڑکیوں کو جو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، اس کا خاتمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر طبقے کے بچے کے لیے عام تھی، جس کی مثال آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جو مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کے سر پر رحمت و شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بھی کبھی بھی کسی غلام یا عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی کا سایہ تھا کہ جب زید بن حارث کے والدین ان کو لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک حبشی کی آنکھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ سے کوئی بھی اتنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، جبکہ وہ انتہائی بد شکل اور غریب تھا، لیکن اپنے کردار نے اس پر سایہ فگن ہو کر آئندہ دنیا کے لیے یہ مثال قائم کی کہ کسی کو کمتر نہ جاننا۔ آپ کا کردار قیدیوں کے لیے بھی بے مثال تھا۔ اس جنگ کے موقع پر کچھ قیدی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے۔ رسیاں چونکہ مضبوطی سے بندھی تھیں، اس لیے وہ در سے کرا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ عباس انتہائی آرام دہ زندگی میں پلے بڑے ہیں اور ان سے یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی۔ اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی بے چین اور پریشان تھے کہ ان کے کہرانے کی آواز بند ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ہم نے ان کی رسیاں آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک اونٹ پہ پڑی جو بے حد کمزور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا، دیکھو تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی نرمی کا بلند پایا معیار کتنا حسین ہے کہ جانور نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کے لیے چارے کا انتظام کروایا بلکہ اس کے مالک کو بھی نصیحت کی کہ اس کا خیال رکھا کرو۔ اس کے علاوہ ایک بار حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور چچا کی بیٹیاں ہیں۔ اس بات کا ذکر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی میانہ روی نے انتہائی حکمت عملی سے کام لیا اور کہا، تم نے کہنا تھا تم مجھ سے کیسے افضل ہو سکتی ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خاوند، ہارون میرے والد اور موسیٰ میرے چچا ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی بیوی اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ یہ تمام اخلاقیات تو جانداروں کے لیے تھیں، مگر نباتات بھی آپ کی اطاعت میں جھک جاتے تھے۔
آپ کی رحمت اور شفقت سے محرومی کو محسوس کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تھے وہاں منبر تعمیر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد کہا، آج یہ درخت اداس ہے اور رو رہا ہے، یعنی یہ نظارہ آپ نے کشفی حالت میں دیکھا۔ بس آپ کی سیرت ہر خاص و عام کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند پایہ سیرت کا اعتراف نہ صرف آپ کے ماننے والوں نے کیا بلکہ غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ اس کے علاوہ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، مگر جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کیا تعلیم دیتا ہے اور کیا اس نے بھی تمہارے ساتھ کوئی بدعہدی یا غداری کی ہے، تو ابو سفیان کی زبان سے اس کے سوا کوئی الفاظ نہ نکل سکے کہ وہ بت پرستی سے روکتا ہے اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نے آج تک ہمارے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کی۔ یہ تو وہ آپ کی سیرت کے تمام پہلو ہیں جن کو غیروں، اپنوں، دوستوں، ساتھیوں، غلاموں نے غرض ہر ایک نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے 20ویں صدی کی چکا چوند چاندنی سے متاثر ہونے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلیں اور اسلام کے جھنڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلند کریں۔ خدا ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیہ الصلاۃ علیہ السلام۔